کتاب یہودیت خدا ہمارے ساتھ۔ یسوع نے کہا، اے داؤد کے خاندان والو سنو، کیا تمہارا بنی نوح انسان کو تنگ کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ کیا تم میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند تمہیں ایک نشان دے گا، ایک کنواری حاملہ ہوگی، ایک بیٹے کو جنم دے گی، اس کا نام عمانوئیل رکھے گی۔ اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک وہ اس قدر بڑا نہ ہو جائے کہ نیکی اور بدی کی تمیز کر سکے، وہ دودھ پیے گا اور شہد کھائے گا۔ خداوند نے اپنا طاقتور ہاتھ یسوع پر رکھا اور کہا، تم دوسرے لوگوں کا راستہ نہ اپنانا، ان کی سازشوں میں شریک نہ ہونا جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ تم نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، یاد رکھنا تم صرف خداوند کو ہی مقدس جاننا اور اسے ڈرنا۔ میں تمہارا محافظ ہوں گا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسا پتھر ہوں گا جسے وہ ٹھوک کر کھائیں گے۔ میں ان کے لیے پھندہ ثابت ہوں گا۔ یشعیاء باب 7 آیت 3 تا 15، باب 8 آیت 11 تا 14۔ مستقبل کا بادشاہ۔ جو لوگ تاریکی میں چل رہے تھے، انہوں نے عظیم روشنی دیکھی۔ وہ لوگ موت کا سائے کے ملک میں رہتے تھے، ان پر روشنی چمکی۔ اے خداوند، تم نے انہیں عظیم خوشی دی، لیکن انہوں نے تیرے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا۔ تم نے ان کی گردنوں پر رکھا بھاری جوا توڑ دیا تھا، اور تم نے ان پر ظلم کرنے والی لاٹھی کو توڑ دیا۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور ہمارے ملک کی حکومت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوگا۔ اس کا نام عجیب اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کو کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر اب تک حکمراں رہے گا۔ اس کی طاقت کی بنیاد انصاف اور صداقت پر ہوگی۔ رب الافواج کی غیرت یہ سب کچھ کرے گی۔ یشعیاء باب 9 آیت 2، 3، 4، 6، 7۔ امن کی سلطنت۔ داؤد کے شاہی خاندان کی مثال ایسے درخت کی تھی جو کاٹ دیا گیا، لیکن اس کٹے ہوئے تنے سی پھر شاخیں پھوٹ پڑی ہوں۔ سو ایک نیا بادشاہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوگا۔ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت کی روح اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ اس کی خوشی خداوند کے خوف میں ہوگی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر راستی سے فیصلہ کرے گا۔ وہ مظلوموں کو ظلم سے بچائے گا۔ اس کے اپنے الفاظ زمین پر لاٹھی کی طرح لگیں گے۔ وہ اپنی ساز سے بدمعاشوں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کے پہلو میں انصاف کا پٹکا ہوگا۔ بھیڑیا بھیڑ کے بچے کے ساتھ رہے گا۔ بچڑا اور شیر کا بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے۔ چھوٹا سا بچہ ان کے ساتھ چلے گا۔ گائیں اور ریچھ مل کر رہیں گے، ان کے بچے مل کر رہیں گے۔ شیر بیل کے ساتھ گھاس کھائے گا۔ دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ خدا کے مقدس پہاڑ پر کوئی مخلوق اسے نقصان نہ پہنچائے گی، نہ یہ کسی دوسری مخلوق کو نقصان پہنچائے گا۔ جیسے سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اس طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ یشعیاء باب 11 آیت 1 تا 9۔ تقدس کا راستہ۔ سیرا اور ویرانہ شادمان ہوں گے، ویرانوں میں پھول کھلیں گے، سیرا خوشی سے چلا اٹھے گا۔ یہ لبنان کے پہاڑوں کے مانند خوبصورت ہوگا۔ اس کی زرخیزی کرمل اور شاربن کے کھیتوں کی طرح ہوگی۔ وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ کمزور ہاتھوں کو طاقتور اور ناتواں گھٹوں کو توانائی۔ جو دل کے کمزور ہیں ان سے کہو، ہمت باندھو اور ڈرو مت، تمہارا خدا تمہیں بچانے آئے گا اور تمہارے دشمنوں کو تباہ کرے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں کھولی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ تب لنگڑے ہرن کی مانند چلیں گے اور گونگے زبان سے گائیں گے۔ بیابان میں پانی اور سیرا میں ندیاں پھوٹیں گی۔ تپتی ہوئی ریت ایک جھیل کا مانند بن جائے گا۔ پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔ وہاں ایک شاہراہ ہوگی جو مقدس راستہ کہلائے گی۔ اس شاہراہ پر کوئی گناہ گار سفر نہ کر سکے گا۔ یہ ان مسافروں کی ہوگی جس پر وہ گمراہ نہ ہوں گے۔ کوئی شیر اس پر پاؤں نہ رکھے گا، کوئی درندہ اس کو پار نہ کرے گا۔ صرف وہی اس شاہراہ پر چلیں گے جن کو خدا بچائے گا، یعنی وہی اس شاہراہ پر چل پائیں گے جن کا فدیہ دیا گیا ہو۔
وہ یشلم اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے لبوں پر گانا ہوگا، ابدی خوشی کا تاج ان کے سروں پر ہوگا، وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے، غم اور فکر ان سے دور ہوں گے۔ یسیہ باب 35 آیت 1 تا 10۔ خداوند کا راستہ۔ خداوند کہتا ہے میرے لوگوں کو تسلی دو، یروشلم کے لوگوں کو کہہ دو تمہاری مصیبت جنگ و جدل کے دن گزر گئے، ان کے گناہ کا کفارہ ادا ہو چکا، اس نے اپنے گناہوں کا دگنا کفارہ ادا کیا۔ ایک آواز آئی، سیرا میں خداوند کا راستہ اختیار کرو، سیرا میں خداوند کے لیے اشارہ بناؤ، ہر وادی پر پر دیا جائے، ہر پہاڑ کو برابر کر دیا جائے، پہاڑیوں کو ہموار کر دیا جائے، ٹیڑھی راہ کو سیدھا کر دیا جائے۔ خداوند کا جلال آشکار ہوگا، تمام بنی نوع انسان سے دیکھے گی، کیونکہ خداوند نے خود فرماتا ہے۔ ایک آواز آئی، منادی کرو۔ میں نے کہا کس پیغام کی منادی کروں؟ آواز نے کہا منادی کرا دو، ہر فرد گھاس کی مانند ہے، اس کی رونق جنگل کے پھول کی مانند ہے، گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، کیونکہ خداوند کی بے جیوی ہوا ان پر چلتی ہے۔ ہاں، لوگ گھاس کی مانند ہیں، گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملا جاتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند کے الفاظ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھو، خداوند بڑی طاقتوں کے ساتھ آئے گا، وہ سب لوگوں کے لیے انعام لائے گا، وہ چرواہے کی طرح گلہ چرائے گا، وہ بھیڑوں کو اپنے بازوؤں کے نیچے لائے گا اور اپنے دل کے قریب لائے گا۔ یسیہ باب 40 آیت 1 تا 10-11۔ کمہار اور مٹی۔ خداوند کہتا ہے بنی اسرائیل، ہمیشہ یاد رکھنا تم میرے خادم ہو، میں نے تمہیں بنایا، تو میرا خادم ہے، اور میں تجھے کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ میں نے تیرے گناہوں کو بادل کی طرح اڑا ڈالا، تمہارے گناہ کی صبح کی اوس کی طرح ہیں، میں تو میرے پاس واپس آ جا، میں ہی ہوں جو تجھے بچاؤں گا، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیرا فدیہ دے دیا، میں نے تجھے بنایا، میں نے ہر چیز کو بنایا، میں نے خداوند ہوں، میں نے تنہا زمین اور آسمان کو بنایا، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میں جھوٹوں کی نشانوں کو باطل کرتا ہوں، نجومیوں کو دیوانہ بناتا ہوں، حکمت والوں کو رد کرتا ہوں، ان کی حکمت کو حماقت قرار دیتا ہوں، اپنے خادم کو کلام کو ثابت کرتا ہوں۔ کیا ایک برتن اپنے بنانے والے سے بحث کر سکتا ہے؟ کیا مٹی کے کمہار سے پوچھ سکتی ہے کہ وہ کیا بنا رہا ہے؟ کیا مٹی کمہار سے شکایت کر سکتی ہے کہ اسے بنانے کا ہنر نہیں آتا؟ کیا بچے والدین سے پوچھ سکتے ہیں ان کو ایسا کیوں بنایا گیا؟ میں خداوند ہوں، اسرائیل کا مستقبل بنانے والا۔ کیا تم مجھ سے سوال کرو گے میں نے کیا بنایا؟ مجھے بتاؤ گے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں وہ ہوں جس نے زمین بنائی، انسان کو اس پر پیدا کیا، میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے آسمان کو کسا، میں نے سورج، چاند اور ستارے بنائے۔ میں کھلے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، پھر ایک کام پوشیدہ رکھتا ہوں، میں نے کچھ عفس پیدا نہیں کیا۔ میں خداوند ہوں، میں سچ بیان کرتا ہوں، میں جانتا ہوں صحیح کیا ہے۔ یسیہ باب 44 آیت 21، 22، 24، 26، باب 45 آیت 9، 12، 19۔ قوموں کے لیے روشنی۔ میری سنو دور رہنے والی قوموں، کان لگا کر میری بات سنو۔ میں رحم میں مادر ہی میں تھا جب خداوند نے مجھے میرے نام سے پکارا، اس نے مجھے اپنے لیے منتخب کیا، اس نے میرے الفاظ کو تلوار جیسی تیزی دی، اس نے مجھے اپنے ہاتھ کے نیچے چھپایا، اس نے مجھے تیر آبدار کیا اور اپنے ترکش میں چھپائے رکھا۔ اس نے مجھ سے کہا اسرائیل تم میرے خادم ہو، تم میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ میں نے کہا میں نے بے فائد مشقت اٹھائی اور کچھ بھی نہیں کیا، لیکن خداوند تیرا ہاتھ مجھ پر ہے، تم مجھے میری مشقت کا انعام دینا۔ تب خداوند نے کہا میں تجھ سے بہت بڑا کام لوں گا، میں تیری عظمت کو بحال کروں گا، میں تمہیں قوموں کے لیے روشنی بناؤں گا۔ یہ الفاظ خدا کے ہیں جو اسرائیل کا مقدس خدا ہے۔ بادشاہ دیکھیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، امراء احترام کریں گے، شہزادے اس کے آگے جھکیں گے۔ یسیہ باب 40 آیت 1، 4، 6، 7۔ تمام قوموں کے ساتھ عہد۔ خداوند کہتا ہے قبولیت کے وقت میں نے تجھے بچایا، میں نے مدد کے لیے تیری پکار سنی، تجھے نجات دی، میں نے تیری حفاظت کی، میں نے تیرے توسط سے تمام قوموں سے عہد باندھوں گا۔ میں قیدیوں سے کہوں گا جاؤ، آزاد ہو جاؤ جو تاریکی میں ہیں، میں ان سے کہوں گا روشنی میں آ جاؤ۔ لوگ بھیڑوں کی طرح ٹیلوں پہ چڑھیں گے، وہ کبھی بھوکے پیاسے نہ رہیں گے، سیرا کی گرمی اور سورج اسے نہ جلائیں گے۔ ان کی رہنمائی وہ کرے گا جس سے وہ محبت کریں گے، وہ ان کے پانی کے چشمے تک رہنمائی کرے گا۔ میں پہاڑوں پر شاہراہ بناؤں گا، میں ایسی شاہراہ بناؤں گا جس پر لوگ سفر کر سکیں گے، دور سے آئیں گے، شمال اور مشرق سے اور جنوب کے ملک سے آئیں گے۔
یشرم کے لوگوں نے کہا خداوند ہمیں بھول گیا اور ہم پر ترس نہ کھائے گا۔ خداوند نے کہا کیا ماں اپنی چھاتیوں پر پڑے ہوئے بچوں کو بھول جاتی ہے؟ وہ اس بچے کو کیسے فراموش کرے گی جس کو اس نے پیدا کیا؟ ماں تو شاید بچے کو بھول جائے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے تمہارا نام اپنی ہتھیلیوں پر خود رکھا ہے۔ تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ یسیہ باب 39 آیت 8 تا 12 14 تا 16۔ خداوند کے خادم کی مصیبت۔ خداوند کہتا ہے میرا خادم اپنے کام میں کامیاب ہوگا، وہ اقبال مند ہوگا، وہ بہت سے لوگ اس سے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا، بادشاہ کے سامنے خاموش رہیں گے، وہ کبھی بھی نہیں جانتے وہ دیکھ لیں گے، جو انہوں نے کبھی نہیں سنا وہ اس کو سمجھ جائیں گے۔ خداوند کا خادم خوش زمین میں جڑ کی مانند پھوٹ نکلے گا، اس کی کوئی توقیر اور حسن و جمال ہمیں متاثر نہ کرے گا، اس کی ظاہرداری میں کچھ بھی نہیں جس سے وہ لوگ کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ ہم اسے حقیر مردود بنایا اور رنج سے تحقیر کی، اس کی قدر نہ کی، لیکن اس نے مشقیں اٹھائیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ ہم نے سوچا اس کی سزا خداوند کی جانب سے ہے، لیکن وہ تو گناہوں کے زخموں سے گھائلدہ بدکرداریوں کے باعث کچلا گیا۔ ہم نے ہی سزا کے ذریعے اس کی مصیبت کے زخموں کو بھرا۔ ہم بھیڑوں کی مانند ہیں جو گم ہو گئی ہوں، ہر کوئی اپنے راستے پر جا رہا ہے، پر خداوند نے ہم پر بدکاری لاد دی جس کے ہم حقدار تھے۔ یسیہ باب 52 آیت 13 باب 53 آیت 6۔ گناہ کے لیے قربانی۔ خداوند کے خادم کو ستایا گیا لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ جس طرح بھیڑ کو قربان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے وہ کچھ نہیں بولتی، بالکل اسی دمبے کی طرح جس کی پشم کتری جائے اور کچھ نہ بولے۔ اس کو قید کیا گیا، اس کو سزا دی گئی، کسی نے اس کا خیال نہ کیا۔ اس کو لوگوں نے گناہ کے بدلے میں موت کی سزا ملی۔ اس کی خبر میں بدمعاشوں کے درمیان بنائی گئی، لیکن موت کے حوالے سے 2 سمندروں میں سے تھا، حالانکہ اس نے کوئی جرم نہ کیا تھا، نہ کبھی جھوٹ بولا تھا۔ خداوند کہتا ہے میری مرضی تھی وہ اسے مصیبت میں رکھے، اس کی موت دوسروں کے گناہ کی قربانی ہے، جبکہ وہ لمبے عرصے تک زندہ رہے گا اور اس کے بچے دیکھیں گے۔ ان کے ذریعے ہی میرا کام پورا ہوگا۔ ان کی مصیبت کی تاریکی کے بعد وہ روشنی دیکھے گا اور مطمئن ہو جائے گا، وہ جان جائے گا کہ اس نے مصیبت بلا وجہ نہیں اٹھائی۔ اے میرے باز خادم، تم نے جو تکلیف اٹھائیں، بہت سی سزائیں برداشت کیں، میں بہت خوش ہوا۔ اب ان سزاؤں کے بدلے میں انہیں معاف کروں گا، میں اسے عزت دوں گا، اعلیٰ، عظیم اور طاقتور کے درمیان میں اسے سربلند کروں گا۔ اس کی وجہ سے بہت سے خطا کاروں کی شفاعت ہوگی۔ اس نے گناہ گاروں کے لیے معافی کی دعا کی۔ یسیہ باب 53 آیت 7 تا 12۔ لوگوں کا اعتراف۔ یروشلم کے لوگوں نے کہا ہم روشنی کا انتظار کرتے ہیں جبکہ ہر جگہ تاریکی ہے، روشنی کے بجائے ہم تاریکی میں چلے ہیں۔ ہم دیواروں کو اندھوں کی طرح ٹٹولتے ہیں، ہمیں دوپہر بھی ایسے لگتی ہے جیسے راتوں ہم موت کی تاریکی میں رہتے ہیں۔ ہم ریچھوں کی طرح غراتے ہیں، کبوتروں کی طرح کڑتے ہیں۔ ہم انصاف کا راستہ تکتے ہیں لیکن اس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ ہم نجات کے منتظر ہیں لیکن یہ ہم سے دور ہے۔ خداوند ہم نے تیرے خلافت بہت گناہ کیے، ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے تمام گناہوں سے آگے ہیں، ہم نے تیرے خلاف سرکشی کی، ہم نے تمہیں ترک کیا، ہم نے تیرا راستہ چھوڑا، ہم نے تجھے چھوڑ کر غیروں کو اپنایا۔ ہمارے خیالات باطل ہیں، ہماری باتیں جھوٹی ہیں، ہم نے انصاف کو چھوڑ دیا، نیکی ہمارے قریب آنے سے ڈرتی ہے۔ صداقت بازاروں میں گر پڑی، ہم میں دیانت داری نہیں ہے، راستی کہیں نظر نہیں آتی، معصوم مردوں اور عورتوں کو ملامت کی جاتی ہے۔ یسیہ باب 59 آیت 9 تا 15۔ غریب کے لیے خوشخبری۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے غریبوں کے لیے خوشخبری دینے کے لیے چنا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور امیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ اس نے مجھے بھیجا تاکہ میں خداوند کے لوگوں کو بچاؤں، ان کے دشمنوں کو شکست دوں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ میں غم زدوں کو تسلی دوں، میں ان کے سروں پر سے خاک جھاڑ کر خوشی کے تاج رکھوں گا۔ میں شادمانی کے تیل سے ان کا مسح کروں گا اور ان کا غم کو دور کر دوں گا۔ ان کی اداسی لباس اتار کر ستائش میں خلعت پہناؤں گا تاکہ وہ صداقت کے درخت بنے جو خدا نے لگائے ہیں، جس میں اس کا جلال چمکے گا۔ اے میرے پروردگار کے کاہن کہلاؤ گے، تم خداوند کے نام کے خادم کہلاؤ گے، تمہاری تحقیر اور خجالت کے دن ختم ہو گئے۔ خداوند کہتا ہے میں تمہیں انصاف سے محبت کرتا ہوں، میں غارت گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں۔ میں اپنے لوگوں کو اعتماد دوں گا، میں ان کے ساتھ ہمیشہ عہد باندھ کر ان کا جڑ دوں گا، وہ قوموں کے درمیان نامور ہوں گے،
لوگ دیکھ کر انہیں کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خداوند نے برکت دی، دیکھو خداوند نے یروشلم کو کتنی شان دی، اس نے یروشلم کو دلہن کی طرح سجا کر زیوروں سے آراستہ کیا، اس کا سنگھار کیا، اس نے یروشلم کو راست باز کی خلط پر نائی جیسا دلہا اپنے آپ کو پہناتا ہے۔ خداوند نے یروشلم کو نیکی سے آراستہ کیا، جس طرح زمین اپنے آپ کو نباتات سے آراستہ کرتی ہے، اس طرح خداوند سچائی اور ستائش کو قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ یوسیہ باب 61 آیت 1 تا 6 7 تا 11۔ نیا نام: میں چپ نہ رہوں گا جب تک یروشلم کی صداقت کے نور کی طرح جلوہ گر نہ ہو اور اس کی نجات روشن چراغ کی مانی نہ چمکے۔ پھر قوموں پہ تیری صداقت اور بادشاہوں پہ تیری شان و شوکت ظاہر ہوگی۔ پھر ایک نئے نام سے پکارا جائے گا، وہ نیا نام خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جو علی تاج اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ چھڑی کی طرح ہوگا۔ تو پھر متروکہ نہ کہلائے گا، تیرے ملک کا نام پھر کبھی خراب نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی۔ خداوند نے تجھے دیکھ کر خوش ہوگا، وہ تیری سرزمین کا دلہا ہوگا۔ جس طرح جوان مرد کنواری کو بیاہ کر لاتا ہے، اس طرح خداوند تجھے اپنائے گا۔ جس طرح دلہا دلہن سے راحت پاتا ہے، اسی طرح خداوند تجھ سے مسرور ہوگا۔ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر چوکیدار مقرر کیے ہیں جو دن رات کبھی خاموش نہ رہیں گے۔ خداوند کا ذکر کرنے والوں کبھی خاموش نہ رہو جب تک یروشلم کو قائم کرنے کر کے زمین پر اس قابل تعریف نہ بنائے۔ اسے آرام نہ لینے دو اسے۔ اے یروشلم کے لوگوں، شہر سے باہر جاؤ، ایک شاہراہ تعمیر کرو جس پر تمہارے بھائی بہنیں چل کر اس شہر سے واپس آ سکیں۔ یہ شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کرو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کر دو جس کو وہ دور سے دیکھ لیں کہ تم خداوند کے مقدس بندے کہلاؤ گے۔ قوموں میں اعلان کر دو، دختر سیون سے کہہ دو، تیرا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ یروشلم کے لوگ خدا کے محبوب بندے کہلائیں گے۔ یسیہ باب 62 آیت 1 تا 7 10 12۔ یرمیہ کا بلاوا: یہ کلام یرمیہ پر خدا کی طرف سے نازل ہوا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، اس سے بیشتر میں تجھے تیری ماں کے رحم میں خلق کرتا، میں تجھے جانتا تھا، میں نے تجھے تیری ولادت سے پہلے مخصوص کیا تھا اور قوموں کے لیے تجھے نبی بنایا تھا۔ میں نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں تو بچہ ہوں، میں بولنا نہیں جانتا۔ لیکن خداوند نے مجھ سے کہا، یہ مت کہہ، تو چھوٹا سا ہے، میں تجھے جس کے پاس بھیجوں گا اور جو کچھ تجھے بتاؤں گا وہ ویسا ہی کہہ دینا۔ کسی سے مت ڈرنا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا، سب کچھ خداوند تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ تب خداوند نے ہاتھ بڑھایا جو میرے ہونٹوں کو چھو رہا تھا اور کہا، میں اپنے الفاظ تیرے منہ میں دے رہا ہوں، آج سے میں تجھے قوموں اور سلطنتوں پر مقرر کرتا ہوں۔ اب تو ڈھا دے، گرا دے، تعمیر کر دے یا ہلاک کر دے، یہ تیری مرضی ہے۔ یرمیہ باب 1 آیت 4 تا 10۔ بحالی کا وعدہ: خداوند کہتا ہے، بنی اسرائیل، میں تجھے پھر تندرستی بخشوں گا اور تیرے زخموں کو شفا دوں گا۔ میں یروشلم کے ہر خاندان کو بساؤں گا، اس کے گھر کو دوبارہ تعمیر کروں گا۔ تم میری حمد و گیت گانا اور خوشی سے چلانا، تمہاری تعداد بڑھاؤں گا، تمہاری تعداد کبھی کم نہ ہوگی۔ میں تمہیں عزت بخشوں گا، پھر تمہیں کبھی حقیر نہ ہوگے۔ تم اپنے آباء و اجداد کے قدیم دنوں کی طرح زندگی گزارو گے، تم اس طرح محفوظ اور سربلند ہوگے جیسے قدیم دنوں میں تھے۔ تمہارے حکمران تم سے ہی ہوں گے اور تم ہی سے پیدا ہوں گے۔ میں تمہارے حکمرانوں کو قریب رکھوں گا، وہ میرے قریب آئے گا، وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے اپنا آپ وقف کر دے گا۔ تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ بنی اسرائیل، میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی اور میں تم سے محبت کرتا رہوں گا، پھر اپنی محبت تمہیں دکھاؤں گا۔ تم ایک دفعہ پھر دف اٹھا کر خوشی سے ناچنے والوں میں شامل ہو جانا، تم پھر سامریا کے پہاڑوں پر باغ لگاؤ گے، اس کا پھل کھاؤ گے۔ یرمیہ باب 30 آیت 17 18 تا 22۔ باب 31 آیت 3 تا 5۔ نیا عہد: خداوند فرماتا ہے، میں اسرائیل کی سرزمین کو ان لوگوں اور مال مویشی سے بھر دوں گا جس طرح میں نے ان کو اکھاڑ ڈھایا، گرایا، برباد کر کے رکھ دیا۔ اب میں اسی طرح ان کی نگہبانی کر کے بتاؤں گا۔ وہ وقت بہت قریب ہے جب میں اپنے ان لوگوں سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ عہد اس عہد کی طرح نہیں ہوگا جو میں نے تمہارے اجداد سے باندھا تھا جب میں نے ان کو مصر سے نکال لایا تھا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا لیکن انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا تھا۔ لیکن اب جو عہد باندھوں گا اس کو تمہارے ذہنوں میں رکھ دوں گا اور تمہارے دلوں پر لکھ دوں گا۔ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے نہیں کہیں گے کہ خدا کو پہچانو، کیونکہ پھر مجھے سب پہچانتے ہوں گے۔ میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور ان کی بد کرداری کو بھول جاؤں گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں جو خداوند ہے۔
کی ارمیہ باب 31 آیت 27 28 31 34 4 مخلوقات۔ حزقی ایک کاہن تھا، جب یہودی بابل میں جلا وطن تھے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس پر آسمان کھلا اور اس پر خداوند کا جلال ظاہر ہوا۔ حزقی کا کہتا ہے کہ خداوند نے اس کا ساتھ کلام کیا، خداوند کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اوپر کی جانب دیکھا اور شمال کی جانب سے ایک طوفان کو آتے ہوئے دیکھا۔ گھنے بادلوں میں سے روشنی چمک رہی تھی۔ اس آندھی اور طوفان کے بیچ میں 4 جانداروں کی شبیہ نظر آئی۔ ان کی شکلوں سے انسان سے مشابہ تھی۔ ہر جاندار کے 4 چہرے تھے، 4 پر تھے۔ ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں، ان کے پاؤں بچھڑے کے پاؤں کے مانند تھے جو پیتل کی طرح چمکتے تھے۔ ان کے چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے اور ان چاروں طرف انسان کا ایک چہرہ تھا، اور ان کے ہاتھ پر باہم پیوستہ تھا۔ وہ ایک گروہ کی طرح چلتے تھے اور اپنے جسموں کو نہ موڑ سکتے تھے۔ ان کے دائیں جانب شیر کا چہرہ تھا، ایک بیل کا چہرہ بائیں جانب اور پیچھے کی طرف عقاب کا چہرہ۔ ان جانداروں کے درمیان ایک روشنی تھی جو کہ دہکتے ہوئے کوئلے اور جلتی ہوئی مشعل سے جیسی تھی۔ وہ روشنی نورانی تھی اور پھر وہ روشنی مدھم ہو گئی اور ان جانداروں کے آگے پیچھے چلتی تھی۔ جب میں ان چاروں جانداروں کو دیکھا، ان چاروں جانداروں کے ساتھ ایک پہیہ لگا ہوا تھا۔ وہ پہیہ زمرد کی طرح چمکتے تھے، ہر پہیہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس طرح یہ پہیے ہر جانب کو گھومتے تھے۔ وہ مخلوق ان پہیوں کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرتی تھی۔ اس طرح وہ مخلوق اپنی مرضی سے کہیں بھی چل کر جا سکتی تھی۔ حزقی باب 1 آیت 1-3 10 15 10 17 20 خداوند کی پسندیدگی۔ جانداروں کے سروں کے اوپر فضا کی بلور کی مانند رخشہ تھی۔ وہ ایک دوسرے کے سیدھ میں اس فضا کے نیچے کھڑے تھے۔ ہر ایک نے اپنے دونوں پر پھیلا رکھے تھے اور ان کے 2 پروں ان کے جسموں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب وہ مخلوق چلتی تو میں ان کے پروں کی آواز سنتا تھا۔ وہ آواز سمندر کے شور جیسی تھی، یا پھر جیسے لشکر چل رہے ہوں، یعنی ایسی آواز جیسے خداوند بول رہا ہے۔ جب وہ آتے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتے۔ تب میں ان کے سروں کے اوپر سے ایک آواز سنی۔ ایک تخت دیکھا جو نیلم کا بنا ہوا تھا۔ اس تخت میں نما صورت پر کسی انسان کی شبیہ تھی۔ وہ کمرے کے اوپر سے اوپر تک چمکدار پیتل کا سا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں آگ کے شعلے چمک رہے ہیں۔ یہ شعلے نیچے تک تھے۔ ایک نور کا ہالہ اسے گھیرا ہوا تھا۔ اس روشنی میں قوس و قزح کے تمام رنگ تھے۔ یہ خداوند کا جلال کا اظہار تھا یا اس کی پسندیدگی تھی؟ میں سجدے میں گر گیا۔ حزقی باب 1 آیت 22-26 حزقی کو بلاوا۔ میں نے سنا ہے خداوند کہہ رہا ہے، اے آدم زاد، کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے ایسا کہا، خداوند کی روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا۔ میں صاف صاف سن سکتا تھا۔ اے آدم زاد، خداوند نے کہا، میں تجھے بنی اسرائیل کی جانب بھیجوں گا۔ وہ میرے خلاف سرکش ہو چکے، وہ بد دماغ ہو کر گمراہ ہو چکے۔ وہ اب مجھ سے سرکش ہیں جیسا کہ ان کے بڑے سرکش تھے۔ وہ سخت دل اور نافرمان ہیں، لیکن تم ان کو میری باتیں بتا دینا، خواہ وہ سنیں نہ سنیں، لیکن وہ یہ تو جان جائیں گے کہ ان میں سے ایک نبی ہوا ہے۔ اے آدم زاد، جو کچھ بھی کریں ان سے خوفزدہ نہ ہونا۔ تمہیں بے عزت کریں تو تم محسوس کرنا کہ کانٹوں اور خاردار جھاڑیوں میں مجھ سے چل رہا ہے۔ تم محسوس کرنا کہ تم بچھوؤں میں رہ رہا ہے، لیکن سرکشوں سے ڈرنا مت۔ جو کچھ کہیں اس سے بھی نہ ڈرنا، بس تم ان کو میرا پیغام دینا، بے شک وہ اس کو سنیں یا نہ سنیں۔ یاد رکھنا وہ باغی ہیں۔ آدم زاد، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ سن، تم بھی ان کی طرح سرکش اور باغی نہ ہو جانا۔ حزقی باب 2 آیت 1-8 برے چرواہے اور اچھے چرواہا۔ خداوند نے مجھ سے کلام کر کے اسرائیل کے حکمرانوں سے کہا، اے لوگو چرواہو، تم اپنے خیال کرو، لیکن تم گلا نہیں چراتے۔ تم ان کا دودھ پیتے ہو، ان کی اون کے بنے کپڑے پہنتے ہو، ان کا ذبح کرتے ہو، لیکن تم ان کے لیے کوئی رحم کا جذبہ نہیں رکھتے۔ جو کمزور ہیں یا ان کی حفاظت نہیں کرتے، جو بیمار ہیں ان کا علاج نہیں کرتے، جو زخمی ہیں ان کے زخموں پر پٹی نہیں باندھتے، جو گم ہو گئے ان کی تلاش نہیں کرتے، بلکہ تم ان کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے ہو۔ اس کو پناہ دینے کے بجائے ان پر حملہ آور ہوتے ہو۔ وہ اس زمین سے بھاگ گیا، کسی نے ان کو تلاش نہ کی۔ میں خداوند خود اپنے بھیڑوں کو تلاش کروں گا اور انہیں چراؤں گا، جیسا ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو تلاش کر کے اکٹھا کرتا ہے، اس طرح میں اپنے بندوں کو تلاش کروں گا جس سے وہ جگہ وہ ہوں گے جو گم ہو گئے ہوں۔ میں ان کی رہنمائی کروں گا اور میں اپنے راستے پر لاؤں گا۔
جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کروں گا، جو بیمار ہیں ان کو شفا دوں گا، لیکن جو فرمائیں میں نے برباد کر دوں گا میں وہ چرواہا ہوں جو ہمیشہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ حزقیل باب 34 آیت 2 تا 11، 12، 16۔ خشک ہڈیوں کی وادی۔ خدا کا ہاتھ میرے اوپر تھا اور اس کی روح مجھے ایک اور وادی میں لے گئی۔ وہاں کی زمین ہڈیوں سے بھری پڑی تھی۔ اس نے مجھے تمام وادی کا چکر لگوایا۔ میں نے دیکھا ہر کہیں ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ وہ تمام ہڈیاں بہت خشک اور پرانی تھیں۔ خداوند کی روح نے مجھے اس سے کہا، اے آدم زاد، کیا ان ہڈیوں میں سے زندگی لوٹ آ سکتی ہے؟ میں نے کہا، اے لشکروں کے خداوند کا جواب تو صرف تیرے پاس ہی ہے۔ اس نے کہا، تم ان ہڈیوں پر نبوت کرو اور ان کو حکم دو کہ خداوند کا کلام سنو۔ ان کو یہ بھی بتا دو کہ خداوند تم میں جان ڈال لے گا اور تمہاری زندگی واپس لوٹ آئے گی۔ تم پر نسیں چڑھاؤں گا، تم پر گوشت چڑھاؤں گا، تم پر کھال چڑھاؤں گا، میں تم میں روح پھونکوں گا اور تم زندہ کروں گا۔ تب تم جانو گے میں خداوند ہوں۔ اس طرح میں نے خدا کے حکم سے نبوت کی۔ جب میں کہہ رہا تھا کہ میں نے شور کی آواز سنی اور وہ ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو گئیں۔ میں نے دیکھا ان ہڈیوں پر نسیں اور گوشت چڑھنے لگا، ان پر کھال چڑھنا شروع ہوئی، لیکن ان کی لاشوں میں روح نہ تھی۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا، آدم زاد، تو نبوت کر اور ہوا سے کہہ، خداوند حکم دیتا ہے کہ ہر جانب سے آ کر ان جسموں میں داخل ہو جانا، ان کو دوبارہ زندگی ملے۔ روح ان جسموں میں داخل ہو گئی اور وہ زندہ ہو گئے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تعداد میں ایک بڑی فوج کی طرح تھے۔ حزقیل باب 37 آیت 1 تا 10۔ نئی زندگی کا وعدہ۔ خدا نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، اسرائیل کی قوم وادی کی ان ہڈیوں کی طرح ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان ہڈیاں خشک ہو گئیں اور تمام امیدیں ختم ہو گئیں، ان کے دل مردہ ہو گئے، اس لیے تو ان پر نبوت کر، ان کو بتا کہ میں خداوند تمہاری قبروں کو کھولوں گا، تمہیں ان سے باہر نکالوں گا، میں ان کو ان کی سرزمین پہ لاؤں گا۔ وہ جانتے ہیں کہ میں خداوند ہوں۔ میں روح پھونکوں گا، ان کو زندگی میں واپس لاؤں گا اور تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب وہ جانیں کہ میں ان کا خداوند ہوں، میں نے جو وعدہ کیا پورا کروں گا۔ میں خداوند یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ حزقیل باب 37 آیت 11 تا 14۔ دانیال کی تربیت۔ جب بادشاہ بنوقدنصر نے یروشلم کا محاصرہ کیا تو وہاں سے کچھ قیدی اپنے مندر میں گیا جو بابل میں تھا۔ اس نے خادموں کے سردار اعلیٰ کو اسپتر کو حکم دیا کہ بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے کچھ نوجوان منتخب کر کے لائے۔ وہ نوجوان خوبصورت، ذہین اور تعلیم یافتہ ہونے چاہئیں، ان میں قابلیت ہونی چاہیے، قصر شاہی میں کھڑے ہوئے رہیں، ان کو کشتیوں کے علم اور زبان کی تعلیم دی جائے۔ ایسے نوجوانوں کو کھانے پینے اور کا وظیفہ بادشاہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ ان کی 3 سال تک تربیت کی جائے تاکہ وہ بادشاہ کی خدمت میں رہیں۔ ان منتخب نوجوانوں میں دانیال بھی تھا، وہ بنی یہودا میں سے تھا۔ دانیال کے علاوہ بنی یہودا سے اس کے 3 اور دوست بھی منتخب نوجوان تھے۔ دانیال نے سردار سے کہا، وہ شاہی کھانے اور شراب سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرے گا، لیکن شاہی سردار نے اس کی بات نہ مانی۔ دانیال نے نگرانوں کے داروغہ سے کہا، وہ 7 دنوں تک ان کا امتحان لے اور انہیں صرف سبزیاں اور پانی کھانے کے لیے دے، پھر ہمارا مقابلہ ان نوجوانوں سے لے کر جو شاہی خوراک کھاتے ہیں۔ داروغوں نے اس کی بات مان لی۔ 10 دنوں کے بعد دانیال اور اس کے ساتھیوں کا شاہی کھانوں سے موازنہ ہوا تو دانیال اور اس کے 3 ساتھیوں کو سبزیاں کھانے اور پانی پینے کی اجازت دے دی گئی۔ تب خداوند نے ان چاروں کو معرفت، حکمت اور علم میں مہارت بخشی۔ خداوند نے دانیال کو خواب اور دیا مزید مہارت دی۔ 3 سال ختم ہونے کے بعد اس کو بادشاہت کی خدمت میں بھیج دیا۔ دانیال باب 1 آیت 1، 2، 3، 6، 8، 10، 12، 18، 19۔ بنوقدنصر کا پہلا خواب۔ بنوقدنصر نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب نے اس کو بہت زیادہ پریشان کن کر دیا۔ اس کی نیند اڑ گئی۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے فالگیروں سے، نجومیوں اور جادوگروں اور کشیدوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، اب تو اپنا خواب ہمیں بتا، ہم اس کی تعبیر بتائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، پہلے تم میرا خواب بتاؤ، پھر اس کی تعبیر بتاؤ، اگر تم ناکام رہے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا، اگر حضور ہمیں آپ خواب بتائیں گے تو ہم اس کی تعبیر بتائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، تم صرف ٹالنا چاہتے ہو، بس میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ میرا خواب کیا ہے، تبھی تم اس کی تعبیر بتانا۔
نجومی نے کہا روئے زمین پر جناب کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کو بتا سکے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ خطرناک ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بابل کے تمام دانشور اور شاہی مشیروں کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں دانیال کے قتل کا بھی حکم تھا۔ دانیال نے جب بادشاہ کا حکم سنا اس نے اپنے دوستوں سے کہا ہمیں خداوند سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے دوستوں نے خدا سے دعا کی دانیال کی مدد کرے تاکہ وہ دوسرے مشیروں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے۔ اسی رات ان کی دعا کا جواب خداوند نے دیا۔ دانیال نے خداوند کی حمد کیا کہا خداوند آسمان میں برکت والا ہے۔ خداوند نے کہا دانیال فہم اور طاقتور ہے اس لیے میں اسے برکت دوں گا۔ خداوند نے کہا تم ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر کی جائے گی جو کچھ تاریکی میں ہے تو تم بھی دیکھ سکے گا، تو ایک روشنی کے گھیرے میں رہو گے۔ دانیال نے کہا اے میرے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری ستائش کرتا ہوں، تو نے مجھے حکمت دی اور جو کچھ میں نے مانگا تو نے مجھے عطا کیا۔ صبح کو محافظوں نے دانیال کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ دانیال باب 2 آیت 1 2 4 5 7 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 دانیال نے خواب کی تعبیر کی۔ جب بنوقدنصر کے سامنے دانیال کو لایا گیا تو دانیال نے کہا تم اپنے خواب میں سامنے ایک مجسمہ دیکھا جو روشن اور چمکدار تھا، تم اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ اس مجسمے کا سحر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور بازو چاندی کے تھے، اس کی کمر اور ہونٹ تانبے کے تھے، اس کی ٹانگیں لوہے کی تھیں، اس کے پاؤں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ جب تم اس کو دیکھ رہے تھے اس بڑا پتھر ایک چٹان سے ٹوٹ کر گر گیا، یہ مجسمے کے پاؤں پر لگا جو لوہے اور مٹی سے بنے ہوئے تھے اور وہ ٹوٹ گئے۔ مجسمہ ٹوٹ کر مٹی بن گیا اور اس مٹی کو ہوا میں اڑا کر لے گئی، وہ کچھ بھی نہ بچا۔ وہ پتھر بڑھنے لگا اور یہ ایک پہاڑ بن گیا جب تمام زمین پر پھیل گیا۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں اس خواب کا راز کیا ہے۔ تم بادشاہوں میں عظیم بادشاہ ہو، اس لیے اس مجسمے کا سر سونے کا تھا۔ تمہارے بعد ایک اور سلطنت ہوگی لیکن تمہاری سلطنت جیسی بڑی نہ ہوگی، یعنی وہ چاندی کی مانند ہوگی۔ پھر تیسری سلطنت ہوگی جو کسی تانبے کی مانند ہوگی۔ پھر چوتھی سلطنت ہوگی وہ لوہے کی طرح مضبوط ہوگی اور تمام سلطنتوں کو لوہے کی مانند کچل ڈالے گی۔ مجسمے کے پیر لوہے اور مٹی کے ہونے کا مطلب ہے سلطنت دو حصوں میں بٹی ہوگی، ایک کا حصہ مٹی کی طرح کمزور ہوگا، دوسرا لوہے کی طرح مضبوط ہوگا۔ پتھر کا ٹکڑا خود ہی ٹوٹ کر گرا تھا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آخر میں تمام سلطنتیں تباہ ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا تمہارا خدا تمام دیوتاؤں سے عظیم تر ہے، اس نے تم پر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ تب بادشاہ نے دانیال کے تمام مشیروں کو سردار مقرر کر دیا۔ دانیال کے کہنے پر بادشاہ نے اسے بابل ہی میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ دانیال باب 2 آیت 31 تا 34 35 36 37 38 40 42 45 47 48 49 آگ کی بٹی بادشاہ بنوقدنصر نے سونے کا ایک بہت بڑا بت بنوایا، اسے بابل کے میدان میں نصب کیا۔ بنوقدنصر نے اپنی سلطنت منادی کرائی اور ہر کوئی اس بت کی پوجا کرے اور اس کے سامنے جھکے، جو اس بت کی پوجا نہ کرے گا تو اسے آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ دانیال کے تینوں دوستوں نے اس بت کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے دشمن جو کہ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے انہوں نے بادشاہ کو ان کی شکایت کی، وہ بت کی پوجا نہیں کرتے۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا اور پوچھا کیا تم بت کی پوجا نہیں کرتے؟ یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا حضور عالم ہم اس امر میں تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی ہمیں آگ کی بھٹی سے بچائے گا۔ ہم تمہارے بت سے پوجا نہیں کرتے اس لیے ہم اس کے سامنے جھکیں گے بھی نہیں۔ بنوقدنصر کو غصے سے بھڑک اٹھا، اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ معمول کی نسبت 7 گنا زیادہ آگ جلا کر بھٹی جلائے۔ تب اس نے اپنا توانا ترین آدمیوں سے کہا کہ ان آدمیوں کو باندھ دیا جائے اور باندھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ تب بنوقدنصر نے سرسما ہوا، اس نے اپنے ملازموں سے کہا ہم 3 اشخاص کو باندھ کر آگ میں پھینکا تھا لیکن وہ آگ بھٹی میں چل پھر رہے ہیں۔ ملازموں نے کہا حضور ہم نے انہیں باندھ کر آگ میں پھینکا تھا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو انہیں آگ میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ بندھے ہوئے بھی نہیں ہیں، انہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ اس کے ساتھ چوتھا ہے وہ تو ایک فرشتے کی طرح نظر آ رہا ہے۔ تب اس نے انہیں آگ سے نکالا اور انہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ دانیال باب 3 آیت 1 5 6 8 12 13 14 16 18 19 20 24 26 30